تھا، زوجہ وہب نے دیکھا کہ میرے شوہر کا سر کاٹ رہے ہیں، تو یہ دوڑتی بھی گئیں اور اس خنجر بردار سے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، تو ایک دوسرے ظالم نے ان کے سر پہ گرز مارا۔ یہ برابر میں یہ کہتی بھی گری کہ حسین نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یہ واحد عورت ہے جو کربلا میں اپنے شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے، زوجہ وہب۔ کہنے لگی مولا ان سے کہیں کہ میرے بغیر یہ جنت میں نہ جائیں۔ امام نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، یہ تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری بات کہنے لگی ان سے کہیں کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو ان کی اجازت ہو اور آپ اس اجازت کے اوپر تائید فرمائے، میری حمایت فرمائے کہ میں زینب کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں، میں پھر خیمہ بدل لوں اور میں زینب کبریٰ کے خیمے میں آ جاؤں۔ امام نے فرمایا تم کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہ مولا جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، میرا پردہ بچ جائے گا، میری آبرو بچ جائے گی۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ زوجہ وہب اگر تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا کربلا۔ لوگ جناب زینب پر وہ ظلم کر رہے تھے جو عام عورتوں پر بھی کرنا جائز نہیں، یہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ اور جس دکھ کے ساتھ جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا نا نانا آپ کے حسین کو مار دیا اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا، یہ ہے آپ کی امت جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی ہے، ایک دو اور منزلیں لے لیجئے۔ اس قبیلے میں کربلا کے میدان میں ایک ماں اور بھی ہے جس نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اور وہ ہے ماں زینب کبریٰ۔ دو ہی کمائیاں تھیں بیٹوں کی صورت میں، دونوں کو جناب زینب نے قربان کر دیا، مگر حوصلہ اتنا تھا کہ کبھی روئی نہیں اپنے بچوں پر۔ میرا سوال ہے، تاریخ سے میرا سوال ہے، کیا یاد ہے، کیا بی بی ماں کا کلیجہ ہے، کیا ہمیشہ بچوں کو یاد کرنے سے اور رونے سے گریز رکھا، مگر جب مدینے پہنچی دو خالی بستر بچھے ہوئے دیکھے تو صحن خانہ میں بیٹھ کر بلند آواز سے روئی، اتنا روئی کہ جناب عبداللہ نے آ کر پوچھا بی بی تم کون ہو جو یہاں آ کے رو رہی ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس گھرانے سے؟ کہا میں زینب ہوں۔ عبداللہ حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہ پہچانے، میں کربلا میں بہت کچھ کھو کر آ گئی ہوں۔ عبداللہ جب دونوں کے لاشیں آئے تھے تو ان میں کچھ دم تھا اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ جب مدینے جائیں تو بابا کو سلام کہیے گا اور کہیے گا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ہم نے پانی پیے بغیر شہادت کا جام نوش کیا ہے، ہم نے تو ترائی پر جا کر پانی بھی نہیں پیا۔ عبداللہ دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک ماں اور بھی کربلا میں ہے جس کی دو کمائیاں تھیں، ایک سکینہ ایک علی اصغر، ایک کو زندان شام کے حوالے کر دیا، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر حسین کی گود میں دے دیا۔ اور وہ کیسی ماں ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان کیا مگر کبھی کوئی شکوہ زبان پہ جاری نہیں کیا۔ وہ رباب جیسی شیر دل ماں، وہ رباب بی بی جیسی شیر دل ماں۔ میرے ایک ہندوستان کے میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے جو مختلف رستوں سے ہوتا ہوا ختم ہوتا ہے کربلا میں جا کر، بنارس کی کربلا میں۔ ہر شہر میں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، خاص طور پر بر صغیر میں ہر شہر میں کربلا بنی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جلوس نکلا تو میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس رستے پہ چلا گیا کہ جس رستے سے جلوس کو گزرنا تھا، تاکہ انتظامات دیکھ سکوں، معاملات کو دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں اور ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ کہتے ہیں جب ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہا بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ عزیزانو ایک ماں کی مجلس ہے، ایک جملہ سن کر مجلس کو مکمل سمجھیے گا، میرے حصے کا بیان مکمل ہو جائے۔ میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، ہاں مگر پانی آیا، کھانا آیا۔ بی بی زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، بچوں کو کھانا کھلایا،
بڑے بیویاں پانی نہیں پی رہی تھیں، امام سجاد نے ایک ایک کو کہہ کر پانی پلایا، حکم امام پا کر بیویوں نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ جب جناب رباب نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، ممبر کا ادب ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، جب بیوی نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، آدھی رات گزری، جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ